کسی نہ کسی بحث میں تو ہم الجھے رہتے ہیں۔ رمضان کے آنے کے پہلے جتنی فکر ہمیں زکوٰۃ کے یوٹیلائزیشن کی نہیں ہوتی ہے، جتنی فکر ہمیں اور فرائض کی نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں تراویح کے رکعات کی ہوتی ہے، 8، 20 یا گھر پہ۔ اور اب تو ایک نیا مدعا ہے کہ مکہ میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے۔ ذرا سا ہم تراویح کی تاریخ کو دیکھ لیں تو شاید ہم ان الجھنوں سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دن تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ تیسرے دن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی بھیڑ آ گئی ہے تراویح پڑھنے کے لیے، تو انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں قوم اس کو فرض نہ سمجھ لے، اس لیے انہوں نے اپنے گھر پہ تراویح پڑھنا شروع کیا۔ تو یعنی 2 دن تراویح پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ تراویح پڑھی، اور کس وجہ سے پڑھی؟ تاکہ قوم اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھے۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کئی بار عشاء کی نماز چھوڑ دیتی ہے لیکن تراویح میں شامل ہو جاتی ہے۔ سوچئے فرض کون سی نماز ہے؟ زیادہ تر لوگ اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھنے لگے۔ کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے پڑھتے تھے، 3 لوگ 2 لوگ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے حکم دیا کہ کیوں نہیں تم لوگ ایک جماعت بنا لیتے ہو، اور یہاں سے شروع ہوئی ایک جماعت بننا تراویح کی۔ تو اس طرح گویا تراویح با جماعت دوبارہ شروع کی گئی، لیکن اس کو فرض کی کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا۔ یہ نفل نماز ہے، یہ والنٹری نماز ہے۔ تاریخ میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھی تھی وہ 20 رکعت پڑھی تھی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 8 رکعت پڑھی تھی، 12 رکعت گھر پہ پڑھی تھی۔ بہرحال کوئی کسی کو غلط اور صحیح ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نفل نماز ہے۔ جس کا دل 8 رکعت میں بھرے وہ 8 رکعت پڑھے، جس کا دل 20 رکعت میں بھرے وہ 20 رکعت بھرے، اور جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی زیادہ زندگی گھر پہ پڑھی، ہم گھر پہ پڑھیں گے، وہ بھی صحیح ہیں۔ تو تینوں کو اگر ہم صحیح مان لیں، اس طرح کے مدعوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ نفل نماز ہے۔ تاریخ میں ایسا بھی آیا ہے کہیں کہیں پہ کہ لوگوں نے 36 رکعت تک تراویح پڑھی ہے۔ تو آئیے تراویح کی رکعت کے الجھنوں سے باہر نکل کر جو بھی تراویح پڑھی جائے وہ اچھے سے پڑھی جائے، وہ سمجھ کے پڑھی جائے، اور یہ بلٹ ٹرین کی سپیڈ سے جو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اس پہ کسی طرح سے روک لگایا جائے۔ سوچ سمجھ کر تراویح پڑھیں، اور یہ ختم تراویح کے کنسیپٹ سے باہر نکلیں اور تراویح پورے رمضان پڑھیں۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کتنا رکعت پڑھیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر امام صاحب تراویح کے آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ آج جو انہوں نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کی زبان میں، تو کیا بات ہوتی۔ تراویح